رمضان کے دنوں میں ایک ایسی ڈائٹ لے سکتے ہیں کہ آپ جو کہ پروٹین بیسڈ ہو, جو کہ دیر سے ڈائجسٹ ہوتی ہو, اس روزے پہ افیکٹ تو نہیں پڑے گا, روزہ جوس نہیں بھرا ہے. اچھا بھائی نے ایک بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی ایسی ڈائٹ لے, ایسا کھانا لے رمضان کے دوران جو پروٹین بیسڈ ہو, ایسا کھانا کہ جو زیادہ دیر تک پیٹ میں رہے اور اس سے زیادہ انسان کو توانائی طاقت حاصل ہو, تو کیا ایسا درست ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی انسان سحر کے اندر ایسا کھانا کھائے جس کھانے کی وجہ سے اس کی توانائی قوت اس کے دن میں زیادہ رہے. اس میں شریعت میں کی کوئی ممانعت نہیں ہے, نہ کوئی حرج ہے. پروٹین بیسڈ ڈائٹ یا کوئی پلان ڈائٹ لے, پلاننگ کر کے کہ بھائی رمضان ہے اور مجھے مسئلہ یہی ہے تو میں پلان کر لوں کہ یہ چیزیں کھاتے رہوں تاکہ کمزور نہ ہوں, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ویسا نہ بھی کرے, آپ عام ڈائٹ بھی لے تو انشاءاللہ جی اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور رمضان میں بہرحال یہ دیکھا گیا, میں نے کل ایک ریسرچ ورک پڑھا, جو ریسرچ یوں تھی کہ کچھ لوگوں نے, سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا, آسٹریلین سائنٹسٹ تھے, اس میں جرمن کے بھی کافی لوگ تھے. ان لوگوں نے مل کر جو ہے میڈیکوز نے جو ہے کچھ ریسرچ کیا. ریسرچ ورک یہ تھا کہ لوگوں کو روزہ رکھوایا گیا جیسا مسلمان روزہ رکھتے ہیں, کھانا پینا بند صبح سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے سے سورج ڈوبنے تک, اور ان سے مختلف مشقت کے کام لیے گئے اس دوران. جیسا کہ جرمنی میں جو ایک ٹیسٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں کو کم و بیش 750 کلومیٹر دوڑایا گیا 10 دن کے اندر روزہ رکھوا کر. روزہ رکھوایا جاتا ان سے, روز رات میں ایک بار کھانا دیا جاتا ان کو, 2 بار مطلب رات میں ایک بار اور صبح ایک بار, اور اس کا سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر ڈوبنے تک وہ پھر سفر کرتے, دوڑتے ایک شہر سے دوسرا. ایسا 750 کلومیٹر کی ان کی تقریباً 500 میل کا ان کا ایک بنایا گیا تھا, 10 دن میں دوڑنا ہے. وہ 10 دن دوڑتے رہے اس میں, اور 10 دن روزہ بھی رہے. دیکھا گیا کہ ان کے روزے سے کوئی کمزوری ان کے جسم میں نہیں آئی, بلکہ الٹا ان کی توانائی اتنی ہی تھی, بلکہ اس سے زیادہ تھی جو عموماً لوگ کھانا کھا کر بھاگ رہے تھے. ٹھیک, تو روزہ کوئی آپ کو کمزوری نہیں دیتا, بلکہ یہ ایک قسم کی طاقت دیتا ہے. اور جسم جب کھانا پینا روک دیتا ہے تو جو غذائیت کو ہضم کرنے کے لیے اس کو مختلف قسم کے اجزاء اپنے اندر چھوڑنا پڑتے ہیں, مادے چھوڑنا پڑتے ہیں, جس سے غذا ٹوٹتی ہے, ختم ہوتی ہے, اور مختلف کانسٹیٹیوئنٹ میں اس کے الگ الگ اس میں تبدیل مادوں میں ہو کر کچھ خون میں مل جاتی ہے, کچھ جسم کے الگ حصوں میں جاتی ہے اور کچھ نکل جاتی ہے. وہ تمام سسٹم جو رک جاتا ہے, جس کے رکنے کی وجہ سے وہ جو مادے نکلتے ہیں, وہ جب نکلتے ہیں تو ایک قسم کا پولوشن بھی ہوتا ہے پیٹ میں. تو جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو وہ پورا دن اس کا پیٹ کام نہیں کر کے جو ہے ان مادوں کو روک کر جسم اتنی سے زیادہ طاقت بناتا ہے جتنی وہ ہضم کرنے میں ضائع کرتا ہے, اس سے زیادہ طاقت پیدا کر لیتا ہے. تو یہ بھوکے رہنا بھی کوئی نقصان دہ نہیں ہے کسی بھی حال میں. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی پلان ڈائٹ لے یا پرسکرائب ڈائٹ لے یا ایسی ڈائٹ لے جو پروٹین میں زیادہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن کوئی نہ بھی لے پائے تو میں ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, خوفزدہ مت ہوئیے. ایسا بھی دیکھا گیا کہ ایسے لوگ زیادہ کام کر پائے بنسبت ان لوگوں کے جو لوگ کھاتے پیتے تھے. یہ ریسرچ ہے, اب پتہ نہیں یہ کب فیکٹس میں بدلیں گی یا کب اس پر وہ ہوں گی, لیکن یہ ریسرچ کافی حد تک بہت سارے ممالک میں کی گئی, اور رزلٹ سب کی ہی تھے کہ روزے داروں نے نئے نئے کمالات بتائے بنسبت غیر روزے داروں کی. حالانکہ تمام غیر مسلموں نے کی. اور وہ جو ریس کی بات کر رہا ہوں میں, کم و بیش اس ریس کے اندر 76 لوگوں نے حصہ لیا, 1-2 لوگوں پہ ٹیسٹ نہیں ہوئے, اور اس کے اندر 52 سال سے لے کر مطلب کم عمر 16 سال سے لے کر 52 سال تک کے لوگوں نے حصہ لیا, اور مرد اور عورتیں دونوں تھی اس کے اندر. سب کا ٹیسٹ کیا گیا کہ سب کا جو ہے روز انالیسس کیا, روز ٹیسٹ کیا گیا, روز جانچا گیا کہ کیا کمزوریاں ان میں پیدا ہوتی ہیں. 10 دن روزہ رکھا اور 750 کلومیٹر کا سفر طے کہ ہر روز 75 کلومیٹر کے اعتبار سے پیدل, لیکن کوئی کمزوریاں ان کے جسموں میں نہیں آئیں. تو پتہ چلا روزہ توانائی کو بڑھاتا ہی ہے, جسموں میں کمزوریاں ویسے نہیں آتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی پلان کرے کوئی حرج نہیں, بالکل وہ کر سکتا ہے. جی.